فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت مدروشی بارگاہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ زبان تا بود تردہاں جائے گیر ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کے بغدشتد کسر نیلی رواق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز و محترم سامعین کرام اور قبلہ شاہ صاحب اور قاری صاحب اور دیگر حاضرین و ناظرین، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل ہے. برخدار بھی لقمان اور دے برادران شادی دے موقع تے انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیتا. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی نو حقیقی طور تے مبارک بنائے. اُدا لکھن نال تے مبارک نہیں نہ ہوندی، حقیقت جڑی حقیقی طور تے اللہ تعالیٰ اس دے وچ برکت عطا فرمائے. اور یقیناً جس کام دی ابتدا اللہ کریم دے نام دے نال ہوئے اور جس کام دی ابتدا او دے محبوب دے ذکر خیر دے نال ہوئے تو انشاءاللہ اس کام دے برکت ہوندی ہے اور اللہ کریم نے اس کام دے وچ برکتاں پیدا فرما دیتیاں ہیں انشاءاللہ. تو اس واسطے یہ بہت اچھا ہے کام ہے کہ اللہ دے ذکر دے نال انہاں تقاریب نو اپاں بابرکت بنائیے. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر تو ود کے کیڑی چیز ہے کہ جڑی ساڈے ماحول نو بابرکت کر سکتی ہے. محبوب دا ذکر یہ بڑا بابرکت ہے اور محبوب کریم علیہ السلام دے دل اقدس تے جڑا قرآن اتریا بڑا بابرکت ہے. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زبان جو جڑے کلمات نکلے وہ بڑے بابرکت نے. اور پھر تھوڑا جہا اگے ودیے کہ جڑا بندہ پھر میرے محبوب دے جڑا نازل ہویا اس قرآن نال محبت کردا ہے وہ بندہ بڑا بابرکت ہے. سبحان اللہ. اور جڑا بندہ پھر محبوب دی زبان چوں نکلے ہوئے کلمات نال پیار کردا ہے حدیث دسدی وہ بندہ بھی بڑا بابرکت ہے. اس واسطے اپاں ایسے کم کریے جڑا ساری زندگی نو بابرکت کردا ہے. سبحان اللہ. اور برکتاں اللہ کریم دی ذات نے اپنے محبوب دے ذکر وچ رکھیاں ہوئی ہیں. تو علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سارے بہت بڑے محدث ہوئے نے. انہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے اور بڑی بابرکت ہے، دروشی کا مجموعہ ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ قرنت البرکات بذات ہی ومحیاہ فتعطرت العوالم بطیب ذکر ہی وریاہ. تو فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں برکتاں نے اللہ کریم دی ذات نے رکھیاں نے، کائنات میں اللہ دی ذات نے رحمتاں بھی رکھیاں نے. تو پھر وہ مشورہ یہ دیندے نے کہ اگر تو کائنات دیاں برکتاں لینا چاہتا ہے، اگر کائنات دیاں رحمتاں لٹنا چاہتا ہے
تو پھر تو یہ میری گل ذہن چ رکھ لا، تسی بھی رکھ لو، میں بھی کوشش کراں گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک پیغام ہے اور میں قرآن کی آیت پڑھی ہے تو میں ترجمہ کرنا تو دعا کرنی کہ اللہ کریم حقیقی طور تے سانو برکت عطا فرمائے آمین۔ لیکن اج کل دا ماحول یہ حقیقت ہے اسی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن سانو پتہ نہیں ہوتا کہ رب کریم سانو کی فرما رہا ہے، نہیں پتہ۔ قاری صاحب نے اتنی سونی تلاوت کی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام سورۃ الرحمان دے وچ جڑا اللہ کریم نے سانو عطا فرمایا، اور اللہ کریم نے ایک جملے نو قرآن دے وچ یعنی ایک سورت وچ 31 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ قاری صاحب شاہ جی 31 مرتبہ اللہ کریم نے آج جملہ بیان کیتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بندیا تو اپنے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو چٹلائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور میرے محبوب نے یہ قرآن دی یہ سورت پڑھی صحابہ کرام دے مجمع وچ، اور جس ویلے میرا محبوب قرآن دی تلاوت کر کے فارغ ہویا نا تو میرے محبوب نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا، حالانکہ صحابہ کرام بڑے باذوق سن، بڑے باذوق سن صحابہ کرام، اللہ صحابہ کرام دی برکت نہ سانو بھی ذوق عطا فرمائے، اچھی آمین کہو یار آمین۔ اللہ کریم محبوب دا صدقہ سانو بھی ذوق عطا فرمائے آمین۔ ذوق تے ہے پر سانو دنیا دا ذوق ہے، شوق ہے مگر دنیا دا شوق ہے۔ صحابہ کرام وہ عظمت والے لوگ سن جنہاں نو ذوق تے شوق کوئی سی کہ اللہ دا حبیب راضی ہو جائے، اللہ دی ذات راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ سب تو بڑا ذوق اور سب تو بڑا شوق انہاں دا سی کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، وہ محبوب راضی ہو جائے، اور پھر وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قبلہ شاہ جی کیا اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں اپنے طرفوں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہندا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ انہاں تے اللہ بھی راضی ہو گیا، وہ محبوب بھی راضی ہو گیا۔ جی اللہ تو دا محبوب راضی ہو جائے تو سبحان اللہ پھر زندگی بابرکت بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن کہندا رضی اللہ عنہ وردوا، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، وہ اللہ تے راضی ہو گئے۔ یا اللہ یہ تو راضی ہوئے، یہ صرف صحابہ کرام نال خاص ہے؟ نہیں، اللہ کا قرآن کہندا ہے ذالک لمن خشی ربا، میں ہر اس بندے تے راضی ہو جاواں گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا جے دے دل دے وچ رب دا خوف ہوئے گا، سبحان اللہ۔ خشی ربا آئی گل ہے، رب دا خوف آ جائے ڈکیٹیاں ختم ہو جان گیاں، رب دا خوف آ جائے ملاوٹاں ختم ہو جان گیاں، رب دا ختم ہو جائے خوف آ جائے رشوت ختم ہو جائے گی، رب دا خوف آ جائے اے ماحول میں درستگی آ جائے گی، اللہ دا خوف آ جائے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے والے من خاف مقام رب ہی جنتان، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے دے دل وچ میرا خوف آ گیا، اللہ دا قرآن یہ سورۃ رحمان دے وچ اللہ دی ذات فرماندے نے، اللہ فرماتا ہے کہ جے تیرے دل وچ میرا خوف آ گیا، اللہ فرماتا میں ایک نہیں تینوں 2 جنتا عطا فرماواں گا، سبحان اللہ۔ اسی کوٹھیاں نوں سمجھدے ہاں کہ 2 کوٹھیاں مل جان گیاں، 3 لب جان گیاں، زمین دے قلعے بن جان گے، فیکٹری بن جائے گی، یہ سب کچھ بن جائے گا، پپا یہ سب کچھ دنیا دا مال ہے، دنیا دی محبت ہے، ختم ہونے والا ماحول ہے۔ ایسا ماحول بنا کہ جڑا دنیا وچ بھی تیرے نال چلے تے اگے میری ال توجہ کرنی ہے، دنیا وچ بھی تیرے نال چلے اور تیری 4 پائی اتے میت پئی ہوئے تے اے جڑا تو ماحول بنا کے گیا ہے اے تیرے تو پہلے قبر وچ بنیا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ کیڑا ہے، وہ کیڑی چیز ہے جڑی قبر دے ماحول نوں درست کر دیے، وہ کیڑی چیز ہے جڑی قبر نوں جنت دے باغاں چوں باغ بناوندی ہے، اور وہ کیڑی چیز ہے جڑی قبر وچ روشنی پیدا کر دیے، وہ کیڑی چیز ہے جڑی منکر نکیر دے سوالاں دا جواب دے کے تے اگوں رب کریم دی بارگاہ چوں اعلان ہونا ہے نم کا نومت العروس، بندیا تو نے ایویں سو جا کہ جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، سبحان اللہ۔ ایک قبر دا ماحول ایک کیڑی چیز بناوندی ہے۔ میں صرف ایک شعر پڑھاں گا جڑا کہ میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
آپ نے فرمایا اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا توجہ رکھنی ہے. اللہ کرے یہ چیزاں ساڑھے دل جو اتر جان یار. سبحان اللہ. دنیا اتری ہے, یہ بے برکتی پیدا کر رہی ہے. میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے, قبر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کر چلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, علماء اہل سنت. قبر میں چاپا لے جانا ہے, عشق مصطفیٰ لے کے جانا ہے, عشق مصطفیٰ لے کے جانا ہے. اللہ نصیب فرمائے. اچھی آمین. آمین. محبت رسول نو کٹھا کرنا ہے. اور جڑے بندے نے یہ سرمایہ کٹھا کیتا سبحان اللہ, وہ پھر عام نہیں رہے, وہ خاص بن گئے. جڑا نے یہ سرمایہ کٹھا کیتا نا وہ عام نہیں رہے بلکہ کی بن گئے نے, خاص بن گئے نے. دنیا وچ بھی خاص نے تے انہاں دی قبراں بھی خاص ہی نے. میرے محبوب دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, میرے محبوب دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مخلوق جو سب تو چنگے بندے کیڑے نے, مخلوق جو سب تو چنگے بندے کیڑے نے. تے جی اج کل دے ماحول وچ پوچھا جائے تے ایک عام ساڈے یا دنیا دار بندے دا یہ جواب ہونا کہ دنیا وہ دی چنگی جدی زمین واوا ہے, جدی ملازمت ہوے, نوکری ہوے, کوٹھی ہوے, گڈی ہوے, چنگا ماحول ہوے, دنیا وہ دی چنگی. یہ جواب ہوئے گا نا. اور ظاہر گل آ اج کل دے ماحول میں جہے کو یہ چیزاں نے لوگ احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ اج کل ہے ہی صاحب ہے نا. ساڈے ورگا ماحول بھی کول دی لنگ جا رہا. حقیقت میں کئی چودھری ایسے بھی دیکھے نے تو مینوں ہاسا آਉਂدا انہاں تے, افسوس نہیں تعجب آਉਂدا ہے. کول دی لنگی ہے نا تو السلام علیکم کہیے نا تو انہاں دا دل نہیں کرتا کہ اے مولوی صاحب نوں اسی سلام دا جواب دئیے. کیوں؟ مولوی نوں اپنے وہ مقابل نہیں سمجھتے. اور بھائی تو نہ سمجھ, تیری سمجھ میں آنے والی گل ہی نہیں. اور الحمدللہ اسی سانو کوئی بندہ کوئی عزت کرے نہ کرے لیکن جڑا اسی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کریم دی بارگاہ کی عزت ہے. اللہ کریم دی بارگاہ کی عزت ہے. اس کام دی دے محبوب دی بارگاہ کی عزت ہے. اس واسطے دنیا داری دا کوئی ماحول عزت نہ بھی دے, میرے محبوب نے بڑی عزت عطا فرما دیتی ہے. میرے محبوب نے ایک دعا دے دیتی ہے عالم دین نو. میرے محبوب نے ایک دعا دے دیتی ہے دین دے طالب علم نو, اور وہ دعا کیے اللہ کریم سانو صحیح اس معیار تے پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. جی آمین کو یار. اللہ کریم اس معیار تے پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نفسر اللہ امران سامع مقالاتی, فرمایا فوعاہو, فرمایا اللہ کریم اس بندے دے چہرے نو, او دے اس چہرے نو اللہ سلامت رکھے. میرا محبوب دعا دے رہا ہے اللہ اس بندے دے چہرے نو محفوظ رکھے. یا رسول اللہ کیڑا بندہ؟ میرے محبوب نے فرمایا اس بندے دا چہرہ محفوظ ہے, قبر وچ بھی محفوظ ہے, میدان محشر وچ بھی محفوظ, دنیا وچ بھی محفوظ. او دے چہرے دی تر و تازگی باقی, دنیا چ باقی, قبر چ باقی, میدان محشر چ باقی. یا رسول اللہ کیڑا خوش قسمت بندہ کہ جے چہرے دی تر و تازگی باقی. میرے محبوب نے فرمایا جے میریاں حدیثاں سن کے تے دل وچ بٹھائیاں تے یاد کیتیاں اور حدیثاں نو یاد کر کے لوگاں تک پہنچائیاں تے فرمایا اس بندے دا چہرہ قبر وچ بھی روشن ہوئے گا تے میدان محشر وچ بھی روشن ہوئے گا. سبحان اللہ. اگر تو عزت دے نہ دے اللہ دے محبوب نے عزت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. اللہ دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دے دیتیاں نے. اس واسطے میں گل کر رہا سی کہ عزت کے لیے منافقہ نے آکھیا, دنیا دار منافق جڑے نے عبداللہ بن ابی دی پارٹی والے نے آکھیا کہ اسی جس ویلے مدینہ جاواں گے نا لا یخرجن العز عز من الازل, کہ اسی نعوذ باللہ مدینے جاواں گے نا تے اسی مدینے دے ماحول چوں نعوذ باللہ جڑے ماڑے نے, میں ماڑے دا لفظ بولیا انہیں ڈاڈا لفظ بولیا ہے, انہیں آکھیا جڑے ازال نے نا نعوذ باللہ
اسی ازلہ نو کڑ کے تے اسی معزز ہاں مدینے چ معزز ہی رہن گے انہیں یہ گل آکھی عبداللہ بن ابی نے کہ اسی مدینے چوں جڑے دوسرے بندے سارے کر دینے ہیں اور یہ کنوں کہہ رہا ہے میرے محبوب دی ذات نو کہہ رہا ہے میرے محبوب دے اصحاب نو کہہ رہا ہے کہ اسی سارے نو باہر کر دینا ہے آج تو بعد مدینے شریف وچ عزت والے بندے رہن گے ماڑے بندے سارے کر دیں گے اور نکال دیتے جان گے میرا محبوب خاموش ہے انہیں اپنی عقل دے ذریعے فیصلہ کیتا لیکن اللہ دا قرآن محبوب دی ناموس اتے پہرا دے رہا ہے اللہ دی قسم محبوب دی ناموس اتے اللہ کریم دی ذات نے قرآن دیا ایتاں بنا کے محبوب دی عزت اتے پہرا دیتا ہے اللہ دی قسم سبحان اللہ تے پھر جڑا عالم دین جڑا میرے محبوب دی عزت تے پہرا دوے اللہ کریم او دی بھی عظمت نو مندا ہے سبحان اللہ او دی عظمت نو مندا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن میرا محبوب خاموش ہے اللہ دا قرآن آ گیا اللہ دا قرآن کہندا ہے اے کہندے نے اسی عزت والے ہاں تے اسی ماڑیاں نو کڈ داں گے اللہ دا قرآن کہندا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین سبحان اللہ خدا یہ کی سمجھدا ہے اسی عزت والے ہاں اللہ کہندا عزت دا مالک میں ہاں اور میں اس کائنات میں سب تو زیادہ عزت اللہ فرماتا ہے میں اپنے رسول مکرم نو عطا کی تھی سبحان اللہ اس کائنات میں سب تو زیادہ عزت اللہ کریم نے اپنے محبوب دی ذات نو عطا کی تھی ہے اللہ فرماتا اللہ واسطے عزت والے رسول ہی او دے رسول واسطے عزت فرمایا قیامت تک عزت میں اپنے محبوب دے نال وابستہ کر دیتی ہے قیامت تک جڑا بندہ میرے محبوب نال جڑے گا اللہ فرماتا میں جبریل دے ذریعے آسماناں چوں دی عزت دا اعلان کروا دا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی دوبارہ اشتہار دینا عزت نہیں بن دیاں اور تختیاں لاؤن نال عزت نہیں بن دیاں یہ جھوٹیاں عزت نے یہ جھوٹیاں عزت نے ختم ہو جاندیاں نے جب تک دنیا داری دا ماحول ہے تیرا ڈنکا بجدا ہے یہ بڑا تیرا تنتنا ہے لیکن اکھاں بند ہو گئیاں ہر چیز ختم ہو گئی لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے جنہاں نے محبوب دی ناموس تے پہرا دے کے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی عظمت نو دل تے بٹھا کے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی برخردار گل کر رہا سی تعظیم اور توقیر اور نصرت کر کے جنہاں نے محبوب کریم دی بارگاہ چوں ایک کم کر کے اللہ دی بارگاہ چوں عزت لئی او دنیا وچ بھی معزز تھن تے قیامت تک جنہاں قبراں وچ ستے نے او قبراں بھی عزت والیاں نے سبحان اللہ بھائی قبراں بھی عزت والیاں نے دادا دی قبر عزت والی ہے بابے فرید دی قبر عزت والی ہے ساڈے پیر سید احمد شاہ دی قبر اللہ دی قسم عزت والی ہے سبحان اللہ پیر سید صبغت اللہ شاہ دی قبر ہے عزت والی ہے اس واسطے پروگرام کو لمبا نہیں کرنا مطلب ختم چیز لے ہونا ہے کہ اے بھائی یہ ساریاں قبراں بھی عزت والیاں نے اے بندے بھی عزت والے نے تے عزت لبیاں کتھوں نے پیسے اکٹھے کر کے سمانا دسو بھی پیسے بہت اکٹھے کیتے ساڈے پیر جدوں ایتھے تشریف لے آئے نے بہت سارا مال لے کے آئے سن یا کہ بہت ساری جگیر لے کے آئے سن وہ بھائی جدوں پیر سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایتھے آیا اپنے رہن واسطے مکان بھی کوئی نہیں سی تے جدوں پیر دنیا تو گیا ہے تے پھر کی حیثیت ہے اودی کی حیثیت ہے ہن کی حیثیت ہے پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی کی حیثیت ہے 7-8 سال ہو گئے دنیا تو گیا نو کی حیثیت ہے ایک فرق ہے اور وہ بندہ کی ہے جن نے اللہ کریم دی بارگاہ چوں محبوب دا صدقہ عزت لئی ہے اور جدوں ایتھے آیا ہے اپنا مکان کوئی نہیں تے لیکن جدوں گیا ہے ہر بندے دے دل وچ ساڈے پیر دا مقام ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آستانہ عالیہ بحریہ امیریہ واسطے عزت جڑی ہے اللہ کریم دی بارگاہ چ اور کنوں لب دی ہے جڑا میرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ چکدا ہے کنوں لب دی میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین بندے کیڑے نے سب تو بہترین بندے کیڑے نے
تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین بندے وہ نے کہ جنہاں دے کول بہن نال جنہاں دی زیارت کرن دے نال فرمایا تیرے دل دے وچ اللہ دی یاد آ جائے جدے کول بہن نہ نوست نہیں اللہ دی یاد آ جائے تیرے دل وچ اللہ دی محبت آ جائے تیرے دل دے وچ اللہ دا خوف پیدا ہو جائے فرمایا جس بندے دے کول بیٹھ کے تیرے دل وچ اللہ دی یاد آ جائے تے فرمایا سمجھئے بندہ پوری مخلوق جو بہترین ہے سبحان اللہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی بلا شاہ جی شاہ عبدالحق محدث دہلوی سارے بہت بڑے محدث ہوئے نے سبحان اللہ محبوب دی بارگاہ دے حضوری بزرگ نے شاہ عبدالحق اور انہوں کیا جاندہ ہے برکت رسول کیا جاندہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عنہ برکت رسول دے نانا مشہور نے کہ ہندوستان دے وچ اے میرے محبوب نے ایک تحفہ بھیجا عبدالحق آپ دا ذہن سی کہ میں مدینے رہ جاں کیونکہ جڑا مدینے جاندا انہوں دل نہیں کردا لیکن سبحان اللہ ساڈے مشائخ وہ نے کہ جڑے ڈیوٹیاں آپے نہیں لاؤندے ڈیوٹیاں آپے نہیں لاؤندے بلکہ محبوب دی بارگاہ جو ڈیوٹی لگدی ہے داتا دی ڈیوٹی ایتھے لگی ہے معین الدین چشتی اجمیری دی ڈیوٹی اجمیر شریف لگی ہے اور ساڈے پیراں دی ڈیوٹی او اننے دریا نہ کہ اے ٹبے دے اوتے لگی اللہ دی قسم یہ پچھوں ڈیوٹیاں لگدیاں نے یہ اپنے آپ نہیں لگدیاں اور جس ویلے پچھوں ڈیوٹیاں لگن تے پھر جڑا ڈیوٹی لاوندا ہے او پھر نگرانی بھی کردا ہے وہ پھر نگرانی بھی کردا ہے اس واسطے کہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ اے معزز ہوندے نے اے لوگ عزت والے ہوندے نے اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے تیرے دل دے وچ اللہ دی یاد آ جائے سمجھیے بندہ انہاں بندیاں جو کہ جنہاں بندیاں نو رب دے نال پیار ہے تے رب نو انہاں بندیاں نال پیار ہے ایسے بندیاں کو بیاہ کرو یار اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنا تجربہ لکھ دینے آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف مشکات شریف دی شرح لکھ رہا تھی آپ نے 2 شرح لکھی ہیں مشکات شریف دیاں مشکات شریف کتاب حدیث پاک دی ایک شرح لکھی فارسی زبان وچ اور ایک شرح لکھی آپ نے عربی زبان وچ دو تفسیر یعنی شرح لکھیاں مشکات شریف دیاں اور مشکات شریف جڑی ساڈے مدارس وچ ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے حدیث پاک دی کتاب ہے تے شاہ صاحب فرماندے نے میں حدیث دی شرح لکھدیاں جدوں میں پہنچیا نا اس حدیث دے اوتے کہ اللہ دی مخلوق جو سب تو بہترین بندے وہ نے کہ جنہاں وال دیکھ کے تیرے دل دے اوتے اللہ دی یاد آ جائے اور بعض اوقات انہاں وال دیکھ کے تیرے زبان چوں کلمہ طیبہ بلند ہو جائے سبحان اللہ کہ اے وہ اللہ دے بندے ہوندے نے کہ میں شرح لکھدا جس ویلے باہر نکلیا نا مسجد نبی دے شہر وچ تے فرماندے نے میری نظر پئی ایک اللہ والے بندے دے چہرے تے اور کہندے نے مینوں رب کریم دی قسم اے شاہ صاحب اپنی کتاب وچ لکھدے نے مشکات شریف دی شرح وچ لکھدے نے فرماندے نے میری نظر پئی اس اللہ والے بندے دے دل تے میرے زبان چوں بے اختیار کلمہ طیبہ جاری ہو گیا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میری زبان چوں کلمہ جاری ہو گیا اور میرے دل نے آکھیا عبدالحق جڑی حدیث پاک دی شرح لکھ رہا ہے او دی تفسیر آ بندہ موجود ہے تیرے سامنے ہے اس حدیث دی تفسیر ہوندے نے حدیث پاک دا عملی نمونہ ہوندے نے او بندے کہ جنہاں نو کول بیٹھ کے جنہاں نو دیکھ کے تیرے دل وچ اللہ دی یاد آ جائے بھائی دنیا دار بندیاں کو بہنا دل نو مردہ کرتا ہے اللہ والے بندیاں کو بہنا دل نو زندہ کرتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والے بندیاں دی بارگاہ وچ بیاہ کرو کیونکہ اللہ والے بندیاں دی بارگاہ دل نو زندہ کر دیے تے فرمایا ایویں زندہ کر دیے جویں زمین بنجر ہوئے آسمان تو پانی بارش دی شکل وچ فرمایا زمین تے پوے تے زمین چوں سبزہ اگدا ہے پھل اگدے نے بہترین فصلاں اگدیاں نے پانی دی برکت نال تے فرمایا آسمان تو پانی اترے تے زمین وچ برکتاں ہوندیاں نے تے فرمایا تیرے دل دی زمین بھی بنجر ہے کسی اللہ والے بندے دی بارگاہ وچ بیٹھ اس اللہ والے بندے دی نظر دی برکت نال تیرے دل دی بنجر زمین دے وچ برکتاں آ جاندیاں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس واسطے اج کل دے ماحول وچ حقیقت ہے یہ ساڈے دلاں دے ماحول جڑے نا بڑے ویران ہو گئے نے اللہ دی محبت تو خالی نے او دے رسول دی محبت تو خالی نے اللہ والے
بندیاں دی محبت تو خالی نے اور بھائی انہاں نو بھرنا ہے تے چنگی بھرتی کرو یار چنگی بھرتی کرو جے چنگی بھرتی کران گے تے انشاءاللہ قبر بھی تاں ہی سونی ہوئے گی اس واسطے اودا تقریر اتنی بڑی ہے آپ جی اللہ عمل دی توفیق دا ہے آمین گل اتنی اللہ دی قسم گل سمجھ لگ جائے اتنی بڑی ہے کیونکہ میں ایک حدیث پاک قرآن جی دی جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ مطابق میں ایک حدیث تانوں سنا داں یہ قرآن دی تفسیر بھی ہوئے گی تو یاد رکھنا یار میری گل اور میرا طریقہ کار ہے کہ میں کوئی آیت پڑھا نا قرآن جی دی یا کوئی حدیث پاک یا کسی رسالے تو کوئی شے تو میں طلباء نوں کہنا انہاں نے یہ گل یاد رکھنا بھی بھائی یہ گل بڑی قیمتی ہے میں جی قرآن دی آیت پڑھی ہے یہ بڑی وڈی آیت ہے قرآن سارا ہی بڑا ہے پر بعض آیتاں ایسیاں نے کہ جڑیاں کسی غیر مسلم نے کوئی قرآن دی آیت پڑھی اور قرآن دی آیت دا ترجمہ سمجھیا کوئی حدیث پاک پڑھی حدیث دا ترجمہ سمجھیا اور وہ بندے نوں ایک قرآن دی آیت یا ایک حدیث پاک وہ دے دل چ اتر گئی اور اللہ کریم نے وہ دل کی برکت پیدا فرما دیتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی تشریف فرما سن میرے توجہ بھی بچے بھی خاموش ہو کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف فرما سن ایک دیہاتی آ گیا آپ دی بارگاہ دیہاتی آگے بہ گیا سلام کیتا اور عرض کرنے لگا حضرت جی میں روم چوں آیا تو میں کاشتکاری کرنے والا دیہاتی بندہ اور عمر فاروق نے فرمایا کہ کیویں آیا انہیں کہا جی کلمہ پڑھ کے الحمدللہ مسلمان ہویا اور تہاڈی بارگاہ چ اسلام دا اعلان کرنے واسطے آیا آپ نے فرمایا کہ تو کیویں مسلمان ہویا تے کیویں گل ہے تیری اور انہیں آکھیا حضرت جی میں تورات پڑھی ہے انجیل پڑھی ہے پچھلیاں کتاباں دا میں حافظ ہاں اور میں قرآن دے وچ ایک ایسی آیت دیکھی ہے کہ جس آیت دی برکت نال اللہ کریم نے میرے دل اتے اسلام دی بھی عظمت ڈال دیتی ہے قرآن دی عظمت بھی ڈال دیتی ہے اور محبوب کریم علیہ السلام دی محبت بھی ڈال دیتی ہے سبحان اللہ ایک آیت دی برکت نال ایک آیت دی برکت نال اور وہ آیت کی ہے جڑی میں قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے اپنے میرے خطبہ دے وچ اور قرآن دی آیت نے پڑھ کے تو آپ ہی تشریح کرن لگ پیا ہوا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اے آیت دی تشریح جڑی میں کرنی ہے نا اگر انہوں اپنا عملی زندگی چ اپنا لاں گے نا انشاءاللہ اللہ کریم سانو بالکل زندگی میں بھی برکت اور انشاءاللہ قبر میں بھی برکت عطا فرمائے کیوں بھی گل ٹھیک ہے اور میرا توجہ کرو پھر اللہ نے انہیں پھر تشریح کی تھی اور انہیں کہا جی قرآن دی آیت ہے میں یود اللہ کہ جڑا اللہ دی گل نو مندا ہے آپا منتے ہیں کہ نہیں اللہ منن دی توفیق ہے چلو خدا مننے مندے کوئی نہیں کہ بہرے میں دا ہے آپا تے نماز نہیں مانتے تاڈے نمازی بابا ہونے آپ جی سویر نو جی ماشاءاللہ جو اللہ برکت کرے مسجد پاک جائے آمین اللہ کرے خیر قرآن دے وچ اللہ نے وہ ول بیت المعمور ہے نا وہ دی ایک تفسیر یہ بھی آ کہ اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ مینوں اس مسجد دی قسم جڑی نمازیاں نہ بھری ہوے ہیں اللہ کرے مسجد نمازیاں سونی بنائی اللہ کے نمازیاں نہ بھرے آمین تو نماز پڑھے اللہ پڑھن دی اللہ توفیق دے انہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی اللہ برکت دے جی بڑی گل ہے کہ میں یود اللہ جس بندے نے اللہ دی گل نو منیا اللہ دی فرما برداری کیتی تے تشریح کیتی فل فرائض فرضاں دے وچ انہیں اللہ دی گل منی و رسولہ فی السنن اور جس بندے نے اللہ دے رسول دی گل منی محبوب دیاں سنتاں وچ دو گلاں ہو گئیاں اگے فرمایا وا یخش اللہ اور اللہ تو ڈریا کیویں ڈریا اگے مثلا میری عمر 55 سال کئی مینوں زیادہ نے کئی میرے تو گھٹ نے کئی بچے نے اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جڑا بندہ ڈر گیا اللہ دا خوف جس بندے دے دل چ آ گیا کدوں آیا فرمایا وہ ڈر گیا اپنی پچھلی زندگی تے غور کیتا انہیں کہا میری جوانی ٹھیک نہیں لنگی میرا فلاں وقت بھی ٹھیک نہیں لنگیا میں فلاں کام کیتا غلط کیتا فلاں ہویا اس طرح ہویا انہیں اپنی زندگی دا جائزہ لے کے
تے بقیہ زندگی تو تائب ہو کے تے اللہ تو ڈر گیا. شخص اللہ کی تشریح کر رہا کہ اللہ تو ڈر گیا فیما مزا اپنی گزشتہ زندگی 70 سالہ زندگی اللہ تو ڈر گیا. 60 سال زندگی جڑی گزاری ہے وہ بابا ڈر گیا اللہ تو. وَيَخْشَ اللَّهَ فِيمَا مَضَىٰ جڑی زندگی گزر گئی اللہ تو ڈر گیا. وَيَتَّقِ تے اور تہیا کر لیا یا اللہ پچھلی دی معافی دے تے آئندہ میں غلطی نہیں کراں گا. وَيَتَّقِ اور فیما یمزی آن والی زندگی وچ اللہ کریم دی بارگاہ تو ڈردا رہا تے تہیا کر لیا کہ یا اللہ آج تو بعد میں توبہ کردا پچھلے گناہاں دی معافی. یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کراں گا. اگے میں سود کھا لیا آئندہ سود نہیں کھاواں گا. رشوت لے لی ہن نہیں لواں گا. ملاوٹ کیتی ہے ہن نہیں کراں گا. کم تولیا ہے یا اللہ ہن نہیں تولاں گا. غریباں نال زیادتی کیتی ہے یا اللہ ہن نہیں کراں گا. تائب ہو گیا آئندہ پکا عہد کر لیا. اللہ دا قرآن کہندا ہے جس بندے وچ 4 صفتاں آ جان اللہ فرماوندا ہے وہی بندے نے جڑے زندگی وچ دنیا وچ بھی کامیاب نے تے قبر وچ بھی کامیاب. سبحان اللہ. کیوں بھی آفا جی ساری گلاں نہیں آ گئیاں کہ اللہ کرے اے 4 گلاں اللہ کرے ساری زندگی چ آ جان. اب او کسی نے آخیا سی نا اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پور. اب میرے بھی آ گیا. وہ پیچھے دنوں نیانے وہ نا اپنے وہ پرانے زمانے جو شادی ہوئی نا تو ویڈیو بنی آج تو تقریباً 25 سال پہلے کی گل ہے. وہ نوی ویڈیو ہوئے تو نیانے آتے نے کہ ابو جی تاری داڑھی ہوں کالی چٹی ہو گیا. وہ داڑھی پائی بڑی کالی سی ہے. وہ میں کہا یہ ہونی ہے. وہ بھائی یہ زندگی جڑی ہے یہ گزرتی جا رہی ہے. تو شاعر کہندا ہے بابا فرید کہندا اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پور. اگا رہ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا. بھائی اگا رگے آ گیا ہے. ایک دن موت ہے موت نے آ جانا ہے. اس واسطے فرمایا اور اگوں فرماندے نے اٹھ فریدا ستیا تو دنیا دیکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. کسے بخشے والے بندے کو ملنا کسے بخشے ہوئے بندے دی بارگاہ وچ بیٹھ جا. کسے عزت والے بندے دے کول بیٹھ جا. کسے عزت والے بندے جڑا محبوب دی بارگاہ جو عزت لئی ہوئے. اور بھائی میں اس بندے دی تو معزز نہیں کہندا کہ جڑا دنیاوی لحاظ نال اپنے آپ کو معزز سمجھدا ہے. اپنے عہدے دی بنا تے اپنے بینک بیلنس دی بنا تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں دی بنا تے میں اس بندے نو معزز نہیں سمجھدا. بلکہ معزز ہوئے جڑا عزت والے رسول نال تعلق جوڑ کے عزت لیندا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اصل عزت ہے سدا بہار عزت ہے. سدا بہار عزت جڑی ہے اللہ کریم اس نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور علامہ جزولی نے کی فرمایا سی کوئی دل برکات و بے ذات ہی و مہیا. آپ فرماتے نے جے عزت لینی ہے نا تے عزت اللہ کریم دی ذات نے اپنے محبوب دی ذات نال جوڑی ہوئی ہے. محبوب دی ذات نال جوڑی ہوئی ہے. اور فرماتے نے محبوب دی روح مبارک نال تے محبوب دے جسم مبارک نال اللہ کریم دی ذات نے برکتاں نو جوڑ دیتا ہے. تو لہذا جڑا بندہ برکت لینا چاہتا ہے انہوں چاہیے محبوب دی ذات نال تعلق جوڑتا ہے. اگر بتاتر دل والے مو بتیب ذکر ہی ورئی جاہو تے فرماتے نے اس کائنات میں خوشبوئاں بھی بڑیاں نے پر خوشبوئاں بھی اس بندے نو لب دیاں نے جڑا محبوب دی ذات نال جڑتا ہے. اور انہاں دی قبراں چ بھی خوشبوئاں ہوندیاں نے. حقیقت بہت سارے محدثین مفسرین جنہاں دے حالات پڑھو تے سبحان اللہ انہاں دی قبراں دے اوتے بھی خوشبوئاں نے ہجے بھی تے وچ بھی خوشبوئاں نے. اور ایک کرامت بڑی مشہور ساڈے پیراں دی تسی سنی ہوئے گی. ایک میں برکت واسطے عرض کراں تے گل ختم کریے. ساڈے پیر سید شاہ بیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور قاری صاحب ماشاءاللہ کئی مسئلے سنائے دربار شریف تے جا کے انہوں نے. اور ساڈے پیر دے دادا جی پیر سید احمد شاہ صاحب دے دادا جی شاہ بیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور آپ دے مزار نو تقریباً کوئی 17 سال بعد کی گل ہے قاری صاحب انہیں دیر بعد کھولیا گیا. جس وقت مزار کھلا نا حقیقت رات کا ٹائم سی. فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے نے زبانی میں گل سنی کہ جو مزار کھولیا نا رات کا ٹائم سردی کا موسم کوئی اعلان نہیں تو تھوڑی دیر گزری تو بندے کٹھے ہو گئے آڑ دوڑ. حالانکہ پینے کا دربار جہاں نا پنڈوں باہر
سارے پنڈ ادھروں آ گئے وہ کہتے وہ سیدہ کے ڈیرے سے کی ہے خوشبو کتوں آ رہی ہے. تو جدوں آئے انہوں نے کہا وہ بھی یہ کہڑی خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا یہ باہرلی خوشبو لی نہیں، یہ قبر کے اندر والی خوشبو ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ. بابا سادی نا بڑا انہیں گلستان لکھی کتاب، بابا سادی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ گلستان دے نا ابتداء بابے نے گل بڑی بہترین کی تھی. بابا سادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غسل خانے چ نہاؤن واسطے گیا، قاری صاحب میرا شاہ جی غسل خانے چ میں نہاؤن واسطے گیا تو مینوں میرے ایک دوست نے نا مینوں صابن دتا. صابن بابے نے لفظ بولیا مٹی، یعنی گل مٹی. اگر میری مٹی دیتی اگر یہ نہ مل کے نہا تو تیرا جسم پاک ہو جائے گا. کہتے میں جس ویلے نہاؤن لگا نا تو میں اے کر کے لایا تو مٹی جو خوشبو آن ڈی ہوئے تو میں اس مٹی نو مخاطب کر کے آخیا بھی تو کی ہاں نہاواں تا بعد چ میں تے تو کی شے ہاں؟ امبر ہاں کستوری ہاں، تیری خوشبو تو میں بڑا مست ہاں اور تیری جو خوشبو بڑی آ رہی ہے، تو ہے کی ہے؟ تے اگوں بابا سادی فرماندے نے میں جدوں مٹی نو مخاطب ہو کے پیغام دیتا نا اگوں مٹی وچوں آواز آئی بابا پریشان نہ ہو میں ہے تے مٹی دی مٹی ہاں. اگر یہ مٹی ہے تیرے جو خوشبو کیوں آندی ہے؟ بابا سادی فرماتا ہے یہ مٹی ہے تو تیرے جو خوشبو کیوں آندی ہے؟ انہیں آخیا اس تو خوشبو آندی ہے کہ میں چند دن پھلاں دی صحبت وچ رہی ہاں. چند دن میں پھلاں دی صحبت رہا، انہاں پھلاں دی صحبت نے میرے تے اثر کیتا ہے، وہ پھلاں دی خوشبو میرے چ آ گئی ہے. اگر میں پھلاں دے کول نہ جاندی تے میں تے وہی مٹی جڑی کہ مٹی ہاں، میں تے وہی مٹی جڑی کہ مٹی ہاں. تے بابا سادی فرماندے نے اوے لاڑیا بندیا اگر مٹی اگر پھل دی صحبت چ رہے تے اودی خوشبو آ سکدی ہے تے تو مٹی اگر کسی اللہ والے بندے دی بارگاہ چ رہے کیا تیرے وچوں خوشبو نہیں آ سکدی یار؟ اس واسطے اللہ والے بندے حقیقت یہی وہ بندے نے، یہی بندے نے جڑے حقیقی طور تے بندے نے جڑے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے بندے نے. انہاں بندیاں نال بھائی تعلق جوڑ گئے آپاں اور جنہاں دا پھر تعلق جڑ جاندا ہے تے سبحان اللہ وہ بندے پھر دنیا بھی انہاں دی تے آخرت بھی انہاں دی. سبحان اللہ. دنیا بھی انہاں دی تے آخرت بھی انہاں دی. اللہ کریم ایویں دے بندیاں نال سانوں تعلق جوڑن دی توفیق دے. آمین اللہ کرے سانوں اللہ نماز پڑھن دی توفیق دے. آمین. ورنہ وہ ساڈے نا وہ میں جو تقریر کردا نا سانوں 5 پڑھاਉਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਵਾਂ. ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ. ਆਮੀਨ ਔਰ ਆਮੀਨ. ਹਕੀਕਤ ਆ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਆਫਤ ਜੀ. ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰਾਮਤ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਰਖਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ. ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਅੱਜ? ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੇੜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ. ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰਖਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ
تو کہتے ہوڑ تو بلے گل نہ بنی تو میں چلا گیا پیر سید صفت اللہ شاہ صاحب جا کے نا تے پیراں نوں دعا واسطے آکھیا تے پیر کہن لگے اچھا بھئی سویر نوں آئی کی کوئی شہر ہے کہ آئی ہے کوئی رات پہ دعا کی اللہ نے اور یہ سارے پیراں دا ایک اصول آ یہ فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ امیر سرکار کوئی بندہ آوے نا کہ اچھا رات نوں غور کراں گے تو سویر نوں تینوں دساں گے اور یہ ہجے تک الحمدللہ چلی آ پھر فرمایا اچھا میاں بھی سویر نوں دساں گے سویر نوں پھر چلا گیا پھر آ گیا اچھا میاں تسی تیاری کرو تہاڈا منڈا آ جائے تے اے بھائیا کہندا میں تھوڑا جہا میں کھجا کام ہے گھر آ گیا تو پیراں نے فرمایا سی کو بھن ساڈی نے کوئی تھوڑا تعاون کیتا میاں تو یہ پیراں نے فرماتا تے میاں ٹھیک آ خیر جی سب کچھ ہو گیا تے اوتھے اس دا مطلب کہ کیس لگا عدالت وچ تے انہاں نے اپنا وکیل بنایا تے جج نے آکھیا میاں تہاڈا کوئی اگر ضمانتی تانوں ضمانت دے دے نا تے ٹھیک ہے تہاڈے برخدار نوں چھڈ دیں تو اس ماحول وچ کوئی ضمانتی بھی کوئی نہیں تے فرماندے نے اللہ والا بندہ ایک انہیں کہا یار یہ برخدار دا میں دامن ہے اینوں چھڈ دو سبحان اللہ برخدار گھر آ گیا اور پھر انہیں آخیا ضمانتی نے آخیا جب دوبارہ کیس نکلے گا نا میں تمہیں ٹیلی فون کراں گا تو پھر آپ آ جی خیر جی شادی ہو گئی تھوڑا چیر ہی لنگیا وہ ٹیلی فون آ گیا پھر میاں پیشی آ گئی آ جاؤ تے بھائیا تھوڑا ڈولدا سی کو نہ جائیے پیرا کو چلا گیا پیر صفت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر تے عرض کی تھی شاہ جی آ مسئلہ تے میرا دل آ بھی نہ ہی جاوے منڈا پھر نہ جا کے پھس جائے اتنے پیر نے آخیا نہیں میاں جان دو جان دو تیرا منڈا آ جائے گا یہ تھوڑا جہا تردد جا کیتا پیر فرمان لگے میاں تو اگے بھی اتنا ہی سی تے اگے بھی آ گیا سی تو بھی آ جائے گا سبحان اللہ اور الحمدللہ گیا تے واپس آ گیا بھائی اللہ والے بندے دیاں برکتاں نے اور الحمدللہ حقیقت ہے انیاں گلاں اسی پیراں دیاں دیکھدے ہاں دربار شریف دے وچ ہوندیاں ہویاں پیر او بھائی یہ عام بندے نہیں یہ محبوب دی ذات نال تعلق جوڑن والے بندے نے اللہ کریم دی بارگاہ چوں عزت لے کے جان والے بندے نے اور وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس اتے پہرا دین والے بندے نے یہ عام بندے نہیں اس واسطے یہ لوگ برکتاں لے کے گئے نے اللہ اور ہجے بھی کوئی بڑا موٹی کمی کوتاہی ہو جائے نا تو پیر کسی نہ کسی خواب جا کے کہتے میاں اس معاملے کوئی کوتاہی ہے نسوت کرو کام نہیں ہجے بھی ایویں دا ماحول ہے یار اور یہ گلاں ایسیاں نے جے بندے نوں دسیے نا اج کل ساڈے ذہن خراب ہو گئے نے اللہ دی قسم اب باہر والے بندیاں نے ساڈے ماحول ایویں دے کر دتے نے اسی اداں دیاں گلاں منن واسطے تیار نہیں لیکن یہ گلاں حقیقت نے اللہ کریم یہ ایک دفعہ نا میں گل سنائی تے پیراں نے فرمایا میاں بڑی گل کیتی ہے میں کہ شاید تہاڈے کول سن کے میں کرتی ہے وہ کی گل سی کہ نا میں ایک دن گل کیتی تقریر وچ میں کہا بھی نا کسی بزرگ کے حوالے نال بھی اللہ تعالیٰ ایک اللہ والے بندے دے دل دے اوتے نا ایک دن دے وچ 360 وری اللہ اپنی رحمت نال متوجہ ہوندا ہے کہ اللہ والا بندہ کہ ایک دن وچ 360 مرتبہ اللہ اپنی رحمت نال او دے ال توجہ کردا ہے تے اگوں لطائف اشرفی ساری کتاب ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ لکھی تے فرماون لگے تو بندیا ہور کچھ بھی نہ کرے نا تے تو کم از کم کسی اللہ والے بندے دے دل وچ اپنی تھاں بنا لا سبحان اللہ اللہ والے بندے دے دل وچ کی کر لا اپنی تھاں بنا لا اگے فائدہ کی ہوئے گا اگے فائدہ یہ ہوئے گا جدوں کسی اللہ والے بندے دے دل وچ تو ہویا اللہ کریم نے 360 مرتبہ جدوں اس بندے دے دل تے تجلی فرمانی ہے تے رحمت نال اس بندے دی طرف دیکھنا ہے تے فرمایا جے تو اس بندے دے دل وچ ہویا تے انشاءاللہ جویں اس بندے دے دل وچ رحمت پیندی ہے نال تیرے نال بھی پے گی انشاءاللہ سبحان اللہ اس واسطے اللہ میں گل سنائی نا تے پیر کہندے سبحان اللہ بھی ہے بڑی گل آئی ہے میں کہ شاید تہاڈے کول سن کے بیان کر دتی ہے یعنی مقصد یہ سی کہ یہ گل ہے بڑی یعنی لمبی چوڑی تقریر نہیں صرف ایک گل ہی کہندے بڑی ہے یارات کہ کسی اللہ والے بندے دے دل وچ اپنا تھاں بنا لئیے دنیا دار بندے دلاں وچ دل اپن کوشش کردے چوری صاحب ہوئے نا وہ ساڈے متنبی ہویا بہت بڑا وہ بڑا بن گیا پھر وہ نبوت دا دعویٰ کرتا بعد وچ نا جی وہ توبہ کر کے اللہ کرے مسلمان ہی فوت ہویا وہ نا ان شوق اٹھیا پیسے اکٹھے کرتا بڑا
وہ کسی نے پوچھا یار تو انہیں پیسے کیوں کٹھے کرنا ہے وجہ کی ہے انہیں کہا یار جہاں غریب آدمی کی عزت ہی کوئی نہیں انہیں کہا کی انہیں کہا دیکھو نا میں ماڑا بندہ سی ایک دن میں بازار گیا تو بندہ سبزی والا سبزی بیچن رہا ہوگا وہ میں کہا یار آ سبزی مینوں دے دے انہیں کہا نہیں نہیں یہ فلانے چوہدری صاحب واسطے رکھی ہے وہ میں کہا یار تو پیسے لے لا میرے کو انہیں کہا نہیں نہیں یہ فلانے واسطے رکھی ہے وہ جی نہ منیا میں کھڑا رہا ان چن ہو کے چوہدری صاحب بھی بازار چ آئے تو یہ کہ بندہ سبزی والا نا چھڈ کے سب کو جو چھاپر پھڑیا تو چوہدری صاحب کے ہاتھ چ پکڑا کے لگا چوہدری صاحب تحفہ قبول کر دو یہ متنبی جی نے ایک پورے دیوان جی دیوان متنبی ایک پوری کتاب ہے جی اسی عربی ادب پڑھانے ہیں شعراں کی کتاب ہے بڑی وڈی ساری کتاب ہے 2 جلداں یہ جس بندے نے لکھی وہی میں گل کردا ابو طیب وہ نام اچھا وہ جی چوہدری صاحب نے چھاپر دیتا وہ جی گھر لے گیا تو میں وہ گل پی گیا کہ وہ میں کہا یار یہ کی رولا تو مینوں پیسے نہیں دیتے میں تینوں پیسے دگنے بھی دے رہا بھی مینوں دے دے انہوں تو مفت ہی دیتی ہے میں نے کہا جا پرا کام کر وہ تو لکھاں روپیہ کا مالک ہے تو بھوکا ننگا آ گیا یہ اج تو کوئی 600-700 سال پہلے دی یہ گلاں سن یار لوگ اس بندے کا بڑا لحاظ کرتے جڑا بندہ دنیاوی لحاظ نہ ہو اور وہ کہنا اچھا بھی میرا دل کیتا بھی میں بھی ہوں پھر نا ہوں پیسے کٹھے کرا دن الٹ گیا نا کہنا میں بھی ہوں کہنا الحمدللہ میرے کو بھی کئی لاکھ روپیے تھے وہ تو پھر دوسرے بندے چلا گیا نا وہ بھائی لکھاں والے کھ بھی نہیں اس چیز کو غنیمت سمجھ کہ اگر تیرے دل دے وچ قرآن ہے تیرے دل وچ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان اور نماز تینوں ہوندی ہے جنازہ تینوں ہوندا ہے اور کوئی کلمہ طیبہ کوئی دین دے بارے معلومات نے تو سمجھی تو بہت کچھ ہے اللہ دی قسم تو جی یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یار اللہ کریم بھی ساری اس محفل کو اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرمائے آمین آمین وہ کئی مولوی سبحان اللہ کو دے نا شاہ جی تے میں بہت ہی سبحان اللہ دی بجائے نا آمین کو آنا تاکہ اللہ کریم ساری دعا کو قبول فرمائے آمین اللہ کریم بھی ساری اس محفل کو قبول فرمائے انہاں برخورداروں نے جڑا یہ پروگرام ترتیب دیتا اللہ انہاں دے جمی معاملات وچ اللہ خیر برکت عطا فرمائے آمین واخر